بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت میں کسی بھی مقام اور مرتبے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنے بڑوں کا احترام کریں، خاص طور پر والدین کا، اور چھوٹوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور محبت سے پیش آئیں۔ وہ چیز کہ جو دنیا اور آخرت کی مشکلات کی گرہ کو کھولتی ہے وہ اول وقت نماز ہے۔ آیت اللہ حق شناس نقل کرتے ہیں کہ جس وقت میں قم میں رہتا تھا، تہران کا ایک جوان مجھ سے رابطے میں رہتا تھا۔ ایک بار اس نے مجھے خط لکھا اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، مجھے سربازی کے لیے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے نہ لے کر جائیں اور میں اس چیز سے خلاص ہو جاؤں۔ ایران کے قانون کے مطابق جب لڑکے 18 سال کے ہوتے ہیں تو انہیں چند سال کے لیے دفاعی تربیت دی جاتی ہے، چند سال کے لیے وہ گھر سے دور رہتے ہیں۔ آیت اللہ حق شناس کہتے ہیں کہ یہ تہرانی جوان نہیں چاہتا تھا، کسی مشکل کی وجہ سے جانا نہیں چاہتا تھا، اور اس نے مجھ سے دعا کرنے کے لیے کہا۔ میں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں گیا اور اس کے لیے دعا کی۔ رات کو میں نے خواب میں اسی جوان کو دیکھا کہ وہ میرے کمرے میں آیا ہے اور انتہائی بے تاب ہے اور ماتم کر رہا ہے اور حسین حسین کہے جا رہا ہے۔ میں نے اس خواب کو آیت اللہ بہجت کے لیے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے زیادہ دعا کرو، وہ مشکل میں گرفتار ہے۔ میں اس جوان کے لیے بہت دعا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک رات مجھ سے کہا گیا ہم اس کی مشکلات اور سربازی پر جانے کو اس سے ہٹا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، اور جب بھی نماز پڑھنے میں کوتاہی کرے گا ہم دوبارہ اس کو مبتلا کریں گے۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں بہت تعجب کرنے لگا، لیکن جو دستور مجھے دیا گیا تھا میں نے خط میں لکھ کر اسے اطلاع دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے دوبارہ اس کا خط ملا کہ جس میں وہ تعجب سے مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ میرے والدین بھی اس بات سے آگاہ نہیں ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ مرحوم آیت اللہ حق شناس نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، خاص طور پر اول وقت کی نماز۔ ان کے عقیدے کے مطابق اول وقت کی نماز بہت ساری مشکلات کو حل کر دیتی ہے۔ ایک شخص ان کے گھر کی کھڑکی بنانے ان کے گھر پر آیا، بہت زیادہ پریشان تھا، بے حال تھا، افسردہ تھا، ناراحت تھا۔ آیت اللہ حق شناس نے اس سے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ وہ کہنے لگا کہ جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں کے صاحب خانے کے گھر میں چوری ہو گئی ہے اور اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، مجھے کل کورٹ میں جانا ہے۔ آیت اللہ حق شناس مسکرانے لگے اور کہنے لگے، بھائی جان کوئی مشکل نہیں ہے، کیا آپ نماز کو اہمیت دیتے ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں میں اہمیت دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے وعدہ دو کہ تم اپنی نمازوں کو اول وقت میں پڑھو گے، مطمئن رہو کہ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اب وہ کاریگر کہتا ہے کہ میں نے وعدہ دیا اور اگلے دن میں کورٹ گیا، وہاں پر وہ شاکی بھی موجود تھا، لیکن قاضی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہم لوگ قاضی کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک اذان ہو گئی۔ مجھے آیت اللہ حق شناس کی بات یاد آ گئی۔ میں نماز خانے میں چلا گیا اور وہاں پر میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور واپس لوٹ آیا۔ میں نے دیکھا کہ قاضی اپنے میز کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور شاکی میری جانب اشارہ کر کے قاضی کو دکھاتا ہے کہ یہ چور ہے۔ میں آگے گیا اور میں نے قاضی کو سلام کیا۔ قاضی نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ میں نے کہا کہ اذان ہو گئی تھی، میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ اس نے ایک معنی دار نگاہ سے مجھے دیکھا اور میری فائل کو کھول کے پڑھنے لگا، اور پھر شاکی سے کہنے لگا کس وجہ سے تم نے اس کو متہم کیا ہے؟ جو چیز یہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ اس کے لیے دلیل نہیں ہے۔ جب قاضی کے پاس قانع کرنے والی کوئی دلیل نہیں تھی
تو اس نے فائل پر سائن کی اور مجھے بری کر دیا اور شاکی سے کہنے لگا وہ جو اول وقت نماز کو اہمیت دیتا ہے چوری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور شخص آیت اللہ حق شناس سے بیان کرتا ہے کہ میری قالین بیچنے کی دکان ہے اور میں ہمیشہ نماز کو اول وقت پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص قالین خریدنے کے لیے آیا۔ نماز کا وقت تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے جانی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے جلدی جانا ہے۔ اس نے اصرار کیا اور میں شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ میں اس سے معاملہ کرنے لگا یہاں تک کہ میری اول وقت نماز کا وقت چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو قالین خریدنے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا کہنے لگا کہ مجھے تھوڑا سا سوچنے دو، اور پھر وہ معاملے سے منصرف ہو گیا۔ مجھے یہاں پر سمجھ آیا کہ شیطان نے میری دنیا بھی مجھ سے لے لی اور اول وقت نماز کا وقت بھی مجھ سے لے لیا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کیوں بعض افراد نماز کو جلدی پڑھتے ہیں مگر ان کی مشکلات کا دور ہونا اور ان کی حاجتوں کا پورا ہونا میرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔